صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پچھلی جو سورت ماہ رمضان المبارک سے پہلے ختم ہوئی وہ سورۃ الزمر تھی، اور آج کے درس سے انشاءاللہ سورۃ المومن پارہ نمبر 24 کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس صورت میں چند باتیں بہت قابل غور بھی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ مومن سے لے کر سورۃ الاحقاف یہ پارہ نمبر 26 کی پہلی سورت ہے۔ آواز آ رہی ہے دوستو آپ لوگ؟ تو یہاں سے لے کر سورۃ الاحقاف تک کل 7 صورتیں، ان کو کہا جاتا ہے حوامیم سبعہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حوامیم۔ حامیم جو ہے نا، جیسے یہاں سے شروع ہوا، اس کی جمع کی جائے تو حوامیم بنتا ہے۔ یہ حوامیم سبعہ کہلاتے ہیں، یعنی 7 وہ صورتیں کہ جن صورتوں کا آغاز لفظ حامیم سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ جب 7 کو ملایا جائے تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے حوامیم سبعہ، یہ 7 صورتیں۔ دوسری بات یہ کہ حوامیم سبعہ جو صورتیں ہیں یہ قرآن کریم میں بڑی عظیم الشان اور بڑی فضیلت اور بڑی خصوصیت والی صورتیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ دِیباجٌ وَدِیباجُ الْقُرْآنِ آلُ حامیم۔ ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک خوبصورتی بنائی ہے۔ دیباج کہتے ہیں ریشم کو۔ ریشم کا جو کپڑا ہوتا ہے یہ کپڑوں میں بڑا قیمتی ہے، اور اس دنیا میں اللہ نے مردوں کے لیے حرام کیا، مستورات کے لیے حلال ہے، لیکن جنت کے اندر جنتیوں کی جو پوشاک ہے، جو لباس ہے، وہ خالص ریشم ہوگا۔ اس دنیا میں مردوں کے لیے حرام ہے، یہ تو مسئلہ آپ کو علم میں ہوگا۔ لیکن دیباج اور ریشم جو ہوتا ہے یہ مہنگا قیمتی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، زیب و زینت بھی ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے ایک ریشم خوبصورتی ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی جو زینت اور خوبصورتی ہے وہ یہ 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ حَوَامِيمُ السَّبْعَةِ۔ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے، ایک خلاصہ ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا جو خلاصہ ہے اور جو مغز ہے وہ یہ 7 صورتیں ہیں جنہیں حوامیم سبعہ کہا جاتا ہے۔ تو بڑی عظیم الشان صورتیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص وہ نکلا اپنے گھر والوں کے لیے رہائش ڈھونڈنے کے لیے۔ بڑی عجیب روایت ہے۔ ایک شخص نکلا اپنے گھر والوں کے لیے رہائش، گھر وغیرہ ڈھونڈنے کے لیے نکلا، تو ایک ایسی جگہ پہنچا کہ جہاں ہر طرف باغات تھے، سبزہ ہے، ہریالی ہے، خوبصورتی ہے، بڑا خوش ہوا۔ دل میں آیا کہ یہ جگہ تو بڑی قیمتی ہے، خوبصورت ہے، یہی مجھے گھر ڈھونڈنا چاہیے۔ لیکن دل میں آیا تھوڑا سا آگے اور چل لیتا ہوں۔ جب تھوڑا سا اور آگے گیا تو زمین کا ایک ایسا ٹکڑا آیا کہ جس کی خوبصورتی اور ہریالی اور زیب و زینت وہ پہلے والے ٹکڑے سے کئی گنا بڑھ کر تھی۔ تو اسے بڑا تعجب ہوا اور بڑی خوبصورتی بھی محسوس ہوئی۔ تو ایک کہنے والے نے اس سے کہا کہ تم کیوں اتنے حیران ہوئے؟ اس نے کہا میں تو پہلی والی جگہ پر راضی ہو رہا تھا کہ وہیں اپنے گھر والوں کے لیے رہائش لے لوں، یہ تو اس سے زیادہ اعلیٰ ہے اور خوبصورت ہے۔
تو اس نے کہا بس یہی سمجھ لو کہ اللہ کا جتنا کلام ہے اس کی تلاوت کرو تو پورا کلام پاک وہ زمین کے اس پہلے ٹکڑے کی طرح خوبصورت ہے، ہریالی والا ہے، لیکن تلاوت کرتے 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 جب تم پہنچ جاؤ حوامیم 7 پر، جہاں سے 7 حامیم والی صورتیں شروع ہوں گی، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ یہ دوسرا ٹکڑا اس سے زیادہ خوبصورت ہے اور اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور جب حوامیم 7 پہ پہنچ جاتے تو ہمارے دلوں کی کیفیت بدل جاتی تھی اور سکون اور اطمینان نصیب ہوتا تھا۔ تو بہرحال بہت بڑی فضیلت والی یہ 7 صورتیں ہیں اور جن کا آغاز یہاں سورہ مومن سے ہو رہا ہے۔ ایک اور بڑی اہم فضیلت اور ضرورت کی چیز ہماری، ایک روایت کے اندر آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو امتی صبح کے وقت میں آیت الکرسی پڑھ لے، آیت الکرسی جانتے ہیں نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ پڑھ لے اور پھر سورہ مومن کی شروع کی 3 آیتیں پڑھ لے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ آسان سی آیت الکرسی پڑھ کر یہ 3 آیتیں جو اس کے ساتھ پڑھ لے گا تو اس صبح سے لے کر رات تک کوئی دشمن، کوئی تکلیف دہ چیز، کوئی پریشان کرنے والی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے، یہ محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن یہ قرآن پاک کے وظائف ہیں، یہ قرآن کے نسخے ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں۔ تو آج کے مشکل حالات میں انسان کو ایک پریشانی سی ہوتی ہے، خوف سا ہوتا ہے مال کو، عزت کو، جان کو کوئی خراب نہ کر دے، تو بھئی ان مسنون کلمات کا اہتمام کریں، مختصر بھی ہے اور بہت جامع بھی ہے۔ تو یہ سورہ مومن ہے، ان آیات کا ترجمہ ہے حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس میں ہمیشہ ایک ہی بات کہی جاتی ہے، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ اللہ تعالیٰ ہی ان حروف کی صحیح اور مستقل مراد کو جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ وہ کتاب ہے جو اتاری گئی اللہ کی طرف سے، العزیز وہ اللہ تعالیٰ جو کہ غالب ہے، العلیم اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، غافر الذنب جو گناہوں کو بخشنے والا ہے، وقابل التوب توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب سخت پکڑ کرنے والا ہے، ذی الطول، اس کے 2 ترجمے ہیں دوستو۔ طول کا ایک ترجمہ ہوتا ہے طاقت، وہ اللہ طاقت والے ہیں۔ طول کا ایک ترجمہ ہے فضل، وہ اللہ تعالی فضل کرنے والے ہیں۔ دونوں ترجمے صحیح۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات ذکر ہو گئی دوستو؟ العزیز 1، العلیم 2، غافر الذنب 3، قابل التوب 4، شدید العقاب 5، ذی الطول 6۔ اس کو کہتے ہیں صفات باری تعالی، اللہ تعالیٰ کی 6 صفات۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اسی ذات کے، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جھگڑتے اللہ کی ان آیات میں مگر وہی لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، لہٰذا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے ان کا چلنا پھرنا، فی البلاد آزادی کے ساتھ ان ملکوں کے اندر۔ یہ سورہ مومن کی ابتدائی آیات ہے اور اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی 6 صفات جیسے آپ کے سامنے ذکر ہوئی وہ یہاں ترتیب کے ساتھ بیان کی گئی، اور یہ وہ صفات ہیں جو قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پہ اللہ کی شان میں بیان کی گئی ہے۔ لیکن یہاں ایک چیز بہت قابل غور ہے،
اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی صفت نمبر 3 بیان ہوئی غافر الذنب. غور کیجئے گا دوستو، غافر الذنب کا ترجمہ کیا ہوا کہ جو گناہوں کو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا. چوتھی صفت بیان ہوئی کہ قابل التوب، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اب ظاہراً دیکھا جائے تو ان میں کوئی فرق تو نہیں ہے، اس لیے کہ گناہوں کا بخشنا، توبہ قبول کرنا، یا توبہ قبول کرنا تو اس کا مطلب یہ کہ گناہ بخش دیے اللہ پاک نے جبھی توبہ قبول ہوئی. تھوڑا سا ذہن کو قریب کرنے کی ضرورت ہے دوستوں. ایک فرق علماء نے لکھا بڑا قیمتی، جس سے اللہ پاک کی شان اور قدرت مزید صاف ہو جاتی ہے، واضح ہوتی. ایک صفت ذکر ہوئی کہ غافر الذنب، کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. دوسری ذکر ہوئی کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. دونوں میں ایک باریک فرق ہے. فرق یہ ہے دوستوں کہ وہ ذات گناہوں کو بخشنے والی ہے. کیا مطلب؟ اشارہ کیا کہ اگر اللہ چاہے تو ایک مومن بندے کے سارے گناہوں کو بخش دے، چاہے اس نے توبہ نہیں کی ہو. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ایک بندہ خدا نخواستہ گناہ کر رہا ہے، لوگوں کے سمجھانے پہ سمجھ نہیں رہا، باز نہیں آ رہا، اور یہ گناہ کرتے 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 وہ دنیا سے چلا گیا. نہ اس نے زبان سے توبہ کی، نہ اس نے کوئی دل سے توبہ کی، بس گناہوں کی زندگی گزار کے ایک کلمے کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، لیکن زندگی گناہوں سے عبارت ہے. تو یہ لفظ اشارہ دے رہا ہے کہ اللہ کا ضابطہ تو یہ ہے، اصول تو یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے پاس آئے. لیکن اگر کسی نے نہیں کیا، توبہ نہیں کی، اور قیامت کے میدان میں اللہ کے پاس چلا گیا، اور اللہ اس گناہگار بندے کے سارے گناہوں کو بغیر اس کی توبہ کے بھی معاف کرنا چاہے تو اللہ اس پہ قادر ہے. بات سمجھ گئے؟ یہ غافر الذنب سے اشارہ ہوا. اور قابل التوب سے اشارہ کس کی طرف ہوا کہ ایک بندہ بہت سارے گناہ کر لے، چھوٹے بڑے، رات دن، اتنے کہ اس کو یاد بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بندہ مایوس نہیں ہوتا اللہ پاک سے، اور یہ موت سے پہلے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے، تو اس کو پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ پتہ نہیں میری وہ توبہ گئی بھی نہیں گئی، ضائع تو نہیں چلی گئی. اللہ کا وعدہ ہے کہ مومن ایمان کے ساتھ توبہ کے کلمات کہہ دے تو میں ضرور قبول کر لوں، اس کی توبہ قبول ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، انسان سے زندگی میں گناہ تو ہو جاتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، یہ بشریت کا تقاضا ہے، لیکن ہمیں مستقل یہ مزاج اپنانا ہوگا کہ توبے کی عادت ہو جائے. چھوٹا بڑا گناہ ہو، فوراً انسان اللہ پاک کی طرف رجوع کر لے، توبہ کر لے، اور اللہ کے فضل کا امیدوار بن جائے. ایک بات. دوسری بات فرمائی کہ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، کہ اللہ کی ان آیتوں میں، قرآن کریم میں نہیں جھگڑتے مگر وہی لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور یہ فصیح اور بلیغ اور علم کا سب سے اعلیٰ درجے کا کلام. اس میں کہیں ٹکراؤ نہیں، الجھاؤ نہیں، انتشار نہیں ہے دوستو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ بھئی ایک جگہ یہ بات کہی گئی، یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے. ہاں، ہماری سوچ کی کمی ہو سکتی ہے، فہم کی، لیکن قرآن کریم بالکل واضح اور صاف ستھرا خوبصورت کلام ہے. اب ایک بندہ جان بوجھ کر ایسی کیفیت پیدا کرے یا تلاش کرے، صبح بیٹھ جاتا ہے، سورہ بقرہ کی ایک آیت نکالتا ہے، پھر سورہ زمر کھولتا ہے کہ کہیں مجھے ایسا کچھ مل جائے کہ ایک آیت سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہو اور دوسری آیت سے دوسرا پیغام مل رہا ہو، اس کو لے لوں اور پھر جا کر باہر مجمع میں کہوں کہ یار یہ تو قرآن کریم کیسا کلام ہے، نعوذ باللہ. ایک جگہ ایک کہہ رہی ہے، ایک جگہ ایک کہہ رہی ہے. مقصد اس کا کیا ہے؟ صرف شر اور فتنہ ہے. اس کو کہتے ہیں جدال بالقرآن. حدیث پاک میں فرمایا کہ
اللہ کے کلام کے ساتھ جدال لڑائی کرنا سوائے کفر کے اور کچھ بھی نہیں، وہ کفر ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارکہ میں تھے، آپ کو آواز آئی، آپ باہر آئے، دیکھا دو صحابی آپس میں الجھ رہے تھے قرآن کریم کی کچھ آیات کو لے کر۔ آپ سخت ناراض ہوئے، چہرہ مبارک سرخ ہوا، اور آپ نے فرمایا تم سے پچھلی امتوں کی ہلاکت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اللہ کی اتاری گئی کتابوں میں آیات کو آپس میں ٹکرا دیتے تھے، کیوں تم اس معاملے کو آپس میں الجھاتے ہو؟ تو بھئی قرآن کریم اس مقصد کے لیے نہیں آیا کہ ہم اس میں اعتراضات ڈھونڈیں، اس میں ذہنی انتشار کی باتیں تلاش کریں، جیسے آج کل بعض لوگ اس منصب پہ باقاعدہ تنخواہیں لے کر بیٹھے ہوئے کہ انہوں نے یہی کام کرنا ہے، امت کے اندر ایک انتشار پیدا کرنا ہے۔ ہاں ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے قرآن کریم میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اور اس کی گہرائی میں چلا جانا، ایک ایک آیت سے 10 مسائل نکالنا جو ہمارے فقہ کے ائمہ نے کیا۔ یہ جو ہم نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی، پھر 2 سنتیں پڑھی، پھر وتر کتنی رکعتیں پڑھی؟ 3 رکعتیں۔ پورے قرآن کریم کے اندر وتر کا آپ کو ایک لفظ نہیں ملے گا کہ 3 رکعت وتر بھی پڑھیں، لیکن وتر ضروری ہے، وتر واجب ہے۔ وتر کہاں سے ثابت ہوئے؟ یہ کام اس امت کے فقہا نے کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تک 4 بڑے امام گزرے، انہوں نے اللہ کی کتاب کو، پاک پیغمبر کی احادیث کو سامنے رکھ کر اس سے ہزاروں مسائل نکالے، دین کو مضبوط اور محفوظ شکل دے کر کے امت تک منتقل کر دے۔ اس لیے آج امت کے پاس کلمے سے لے کر کے صدقہ خیرات تک، ذکر تک، ہر چیز کا طریقہ بالکل صاف ستھرا آ چکا ہے۔ یہ قرآن کریم میں غور و فکر کہلاتا ہے، جو قابل تعریف چیز ہے، لیکن یہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے گا۔ آخری بات جو آج کے درس میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں ان کافروں کی چلت پھرت دھوکے میں نہ ڈال دے کہ یہ مختلف شہروں اور ملکوں میں آزادانہ گھومتے ہیں۔ دیکھیں بڑی اہم بات ہے، مشرکین مکہ جو تھے اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، بت پرستی کر رہے تھے، لیکن جب گرمی کا موسم آتا تو ان کا ایک تجارتی قافلہ بنتا تھا، بڑا تجارتی قافلہ، وہ مکہ سے شام چلا جاتا۔ شام ٹھنڈا ملک ہے، گرمی کا موسم شام میں، پھر واپس آتے خوب کما کے۔ پھر جب سردی کا موسم آتا تو پھر یمن چلے جاتے تھے اور یمن سے واپس آتے۔ اب جب شام پہنچتے تھے تو شام کے لوگ کہتے تھے بھئی خانہ کعبہ کے متولی آئے ہیں، اللہ کے گھر کے خدمت گزار لوگ آئے، اوہ بڑا اکرام، لوگ اپنی رہائش گاہیں ان کو دیتے، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کے تحائف، ان کا آرام قیام سب مفت میں ہوتا تھا۔ یمن جب پہنچتے وہ کہتے خانہ کعبہ کے خادم آئے ہوئے، الگ عزت دے رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ کے خادم تو تھے، لیکن مومن تھے یا مشرک تھے؟ جی مشرک تھے، شرک کرتے تھے، بلکہ خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے، لیکن دنیا ان کا اکرام کر رہی تھی اللہ کے گھر کی نسبت سے۔ اب باوجود شرک کے، باوجود اللہ سے دشمنی کرنے کے، باوجود اللہ کی نافرمانی کے، ان پر تو دنیا کھل گئی تھی، چلت پھرت کر رہے ہیں، خوب آزادانہ گھوم رہے، کوئی ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا کہ بھئی یہ تو اللہ کے گھر کے مجاور ہیں۔ تو دل میں خیال آتا تھا ایمان والوں کو کہ یہ اتنے برے لوگ ہیں، شرک سے تو بڑا گناہ ہی نہیں ہے، کوئی جرم ہی نہیں ہے، لیکن ان کو تو کوئی بال بیکا نہیں ہوا، آزاد گھومتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تحفے لیتے ہیں، بڑی بڑی تجارتیں کرتے ہیں اور مشٹنڈے گھوم رہے ہیں یہاں پہ۔ تو دیکھیں یہ مسئلہ قیامت تک صاف ہوا۔ آج بھی جو صورتحال ہے کہ جتنے ظالم ہیں، کافر ہیں، وہ آزادانہ گھوم رہے ہیں،
کوئی ان کو پوچھنے والا بھی نہیں, ان سے سوال کرنے والا بھی نہیں کہ آپ نے فلسطین کی آبادی مٹا دی, کیوں ایسا کیا آپ نے, کوئی ان سے نہیں پوچھ رہا. تو کبھی اہل ایمان کے دل دماغ میں آ جاتا ہے, آ سکتا ہے, اگر یہ اتنے بڑے دشمن الہی ہے, اتنے بڑے بدترین لوگ ہیں, پر تو پکڑ آنی چاہیے تھی, یہ کیوں آزاد گھوم رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ان کا یہ چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے, اس لیے کہ ہم اپنے مجرم کو ڈھیل زیادہ دیتے ہیں. اللہ کے مجرم کو ڈھیل زیادہ ملتی ہے, موقع دنیا کھانے کا زیادہ اللہ پاک ان کو دے دیتے, اس لیے کہ آخرت کا جو عذاب ان کے لیے تیار ہے وہ انتہائی درجے کا ہے, پھر آخری حد کا ہے. تو یہ تو دنیا کی مستی ہے اور چند روزہ بہار ہے ان کے لیے, اور بہت جلد یہ موسم تبدیل ہوگا انشاءاللہ, اور جب تبدیل ہوگا اور اللہ پاک کی پکڑ ان پر آئے گی تو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیے جائیں گے. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں, کبھی بھی ایمان کے بعد مشکل حالات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, اور کبھی بھی کافر کو عیش و عشرت میں دیکھ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے, دنیا کی بنیاد پر نہ کسی کو عزت اللہ پاک دیتے ہیں, نہ دنیا کی بنیاد پر کسی کو ذلت اللہ پاک دیتے ہیں. عزت اور ذلت کا 100% معیار وہ دین ہے, ایمان ہے, اور وہ جس کے پاس ہے چاہے وہ ہمیں کمزور لگے لیکن اللہ کی نظر میں وہ عزت والا ہے اور آخرت میں سب سے زیادہ کامیاب بندہ ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.